هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. عزیز طلباء، آج سے ہم منشیب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور ہم نے بتایا تھا آپ کو میزان-الصرف کی ابتدا میں کہ یہ ہمارے سامنے جو چھپی ہوئی شکل کے اندر میزان-الصرف آتی ہے، یہ 2 کتابوں کا مجموعہ ہے. اس میں سے پہلی کتاب ہے میزان-الصرف، جس کا سبق ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور دوسری کتاب یا کہہ لیں دوسرا رسالہ کا نام ہے منشیب، جس کو آج ہم شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور وہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میزان کے مصنف کے بارے میں یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ اس کے مصنف کون تھے، اور منشیب کے مصنف کے بارے میں غالب گمان یہ ہے، اکثر مورخین کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مصنف ملا حمزہ بدائنی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو مقدمہ آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، مقدمہ والی ویڈیو کو سن لیں گے، تو آپ کو یہ ساری باتیں پھر سے تازہ ہو جائیں گی. ہم منشیب کی شروعات کرتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے بدا اسعدک اللہ تعالی فی الدارین. ہم نے بتایا تھا کہ یہ بدا ہے، اور بدا جو پڑھتے ہیں وہ غلط ہے، اور اسعدک اللہ تعالی فی الدارین یہ جملہ معترضہ ہے. اس کا ماقبل کے کلام اور ما بعد کے کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صاحب منشیب کی طرف سے اپنے طلبہ کے لیے ایک دعا ہے کتاب کے شروع کے اندر، اور انہوں نے یہ ہر پڑھنے والے طلبہ کے لیے دعا دی ہے اسعدک اللہ تعالی فی الدارین، اللہ تعالیٰ تم کو دنیا و آخرت میں نیک بخت بنائے. یہ جملہ معترضہ ہے، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں، ہم آگے چلتے ہیں. بدا کے جملہ افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ از روی ترکیب حروف اصلی بر 2 گونہ است. ٹھیک ہے، بدا جان لو کہ جملہ افعال متصرفہ کہ تمام افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ اور اسماء متمکنہ. تو ہم نے بتایا تھا کہ افعال متصرفہ افعال کی 2 قسم ہیں. ایک ہے وہ افعال جن سے گردانیں ہوتی ہیں، جن کی گردانیں آتی ہیں، یعنی جن سے ماضی، مضارع اور امر کے صیغے بنائے جاتے ہیں. جیسے نصر، ضرب. نصر سے مضارع بنتا ہے، ینصر امر بنتا ہے، انصر. ضرب سے مضارع بنتا ہے، یضرب، اور امر بنتا ہے، اضرب. تو ان کو کہتے ہیں افعال متصرفہ. اور افعال غیر متصرفہ جن سے گردانیں نہیں ہوتی، یعنی جن کے مضارع وغیرہ نہیں آتے ہیں. جیسے عصا. عصا یہ فعل ہے، لیکن افعال غیر متصرفہ ہے، اس سے ایسا مضارع نہیں آتا ہے، امر وغیرہ نہیں آتا ہے. تو یہاں جو بحث ہے وہ افعال متصرفہ سے، افعال غیر متصرفہ سے نہیں ہے. اسی طرح اسماء متمکنہ. اسماء متمکنہ یہ اور اسماء متمکنہ یہ اسم متمکن کی جمع ہے. اور اسم متمکن کسے کہتے ہیں؟ اسم معرب کو کہتے ہیں. وہ اسم جس کا آخر عوامل اعراب کی بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہے، تو اس کو کہتے ہیں اسم متمکن، اور اسم معرب بھی کہتے ہیں. اور اس کا بالمقابل ہوتا ہے اسم غیر متمکن، جس کو مبنی کہتے ہیں. تو ہم خلاصہ کریں گے اسماء متمکنہ سے مراد یہ ہے معرب مراد ہے. تو یہاں جو تقسیم کر رہے ہیں نا، وہ افعال متصرفہ اسم معرب کی تقسیم کر رہے ہیں. افعال متصرفہ اور اسم معرب کی تقسیم از روی ترکیب کے اعتبار سے، یعنی بناوٹ کے اعتبار سے. تو کہہ رہے ہیں بدا کے جملہ افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ، جان لو کہ تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی از روی ترکیب حروف اصلی کی ترکیب کے اعتبار سے 2 غنہ است 2 قسمیں ہیں.
ثلاثی و رباعی، پہلی قسم ہے ثلاثی اور دوسری قسم ہے رباعی۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں۔ اما ثلاثی آ باشد کے در ماضی او سے حرف اصلی باشد، رہا ثلاثی تو وہ ہے جس کے ماضی میں کہ در ماضی کہ جس کے ماضی میں کہ در ماضی ہو کہ جس کے ماضی میں سے حرف اصلی باشد 3 حرف اصلی ہوں، چوں نصرہ و ضربہ، جیسے کہ نصرہ اور ضربہ۔ تو دیکھیے اس میں 3 حرف ہے، نون 1، صاد 2 اور را 3، اسی طرح ضربہ کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں ثلاثی۔ اور رباعی آباشد کے، اور رباعی وہ ہے کہ در ماضی او کہ جس کے ماضی میں 4 حرف اصلی باشد 4 حرف اصلی ہوں، چوں بعثرہ و عرقبہ، جیسے کہ بعثرہ اور عرقبہ۔ بعثرہ کے اندر بھی 3 حرف اصلی ہیں، 4 حرف اصلی ہیں، اور عرقبہ کے اندر بھی 4 حرف اصلی ہیں۔ تو یہ ہو گیا اسماء متمکنہ اور افعال متصرفہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ثلاثی رباعی اور ثلاثی رباعی کی تعریف ہو گئی۔ اب پھر ثلاثی کی 2 قسمیں ہیں۔ اما ثلاثی و دو گنا اس، رہا ثلاثی تو اس کی 2 قسمیں ہیں، یک مجرد، ان میں سے پہلی قسم ہے مجرد کہ در ماضی او حرف زائد نباشد، کہ جس کے ماضی میں حرف زائد نہ ہو، جس کے ماضی میں کوئی حرف زائد نہ ہو۔ و دیگر مزید فی، اور ثلاثی کی دوسری قسم ہے مزید فی کہ در ماضی او حرف زائد نیز باشد، کہ جس کے ماضی میں کوئی حرف زائد بھی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اما آ کے در حروف زائد نباشد، رہا وہ ثلاثی مجرد، رہا وہ ثلاثی کہ جس میں حرف زائد نہ ہو، یعنی مجرد، یہ مجرد ہے نا، اسی کو کہہ رہے ہیں۔ اما آ کے در حروف زائد نباشد، رہا وہ ثلاثی کہ جس میں حرف زائد نہ ہو، نیز پر 2 گنا، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، یعنی مجرد کی 2 قسمیں ہیں۔ اتنی بڑی عبارت کا مطلب یہ ہے۔ یک مترد، ان میں سے پہلا ہے مترد کہ وزن او بیشتر آید، کہ جس کے اوزان زیادہ آتے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا مترد، مترد کے معنی آتے ہیں کہ جو زائد و شائع ہو، زیادہ آتا ہو، تو اس کے اوزان زیادہ آتے ہیں۔ و دیگر شاذ، اور دوسری قسم ہے شاذ کہ وزن او کمتر آیت، کہ جس کا وزن کم آتا ہو۔ ٹھیک ہے۔ اما مترد را 5 باب است، رہا مترد تو اس کے 5 باب ہیں۔ تو اس کو ہم یہاں سے ہم کل پڑھیں گے۔ یہاں تک آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جملہ افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ثلاثی، دوسرا ہے رباعی۔ پھر ثلاثی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مجرد اور دوسرا ہے مزید فی۔ پھر مجرد کی 2 قسمیں ہیں، مجرد کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مترد، دوسرا ہے شاذ۔ اور مترد کے 3 باب آتے ہیں، مترد کے 5 باب آتے ہیں، اور شاذ کے 3 باب آتے ہیں، کل 8 باب آتے ہیں۔ یہ ہوا مجرد کا۔ تو یہ سب یاد کرنے کی چیزیں ہیں، اس کو آپ یاد کر لیں، اور کل ہم مترد کے جو 5 باب ہیں، ان 5 باب میں سے پہلے باب کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔